بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین، آج کے سبق میں سجد تلاوت کا بیان مسئلہ نمبر 6 سے 10 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح تلاوت کا سجدہ بھی کرنا چاہیے، یعنی زمین پر کرنا چاہیے، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا چاہیے اور تکبیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کچھ عورتیں قرآن شریف پر سجدہ کر لیتی ہے، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور سر سے نہیں اترتا، دوبارہ سجدہ ضرور کرے گی۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کریں۔ اسی وقت فوراً سجدہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی کے ذمے بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہو اور اب تک ادا نہ کیے ہو تو اب ادا کر لے۔ عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے، اور اگر کبھی ادا نہ کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ یعنی سجدہ کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر تو نہیں ہے، جیسے نماز کے لیے وقت مقرر ہے، روزے کے لیے مقرر ہے، حج کے لیے مقرر ہے، اس طرح سجدے کے لیے تو وقت مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بھی وہ آیت پڑھے جس میں سجدہ ہے، سجدے والی آیت پڑھے تو فوراً سجدہ کرے، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کرے کہ بعد میں یاد نہیں رہے گا اور چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی عورت نے کسی سے سجدے کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، کیونکہ ایسی صورت میں نماز بھی معاف ہے اور سجدہ بھی معاف ہے۔ اور اگر ایسی حالت میں سنا جبکہ اس پر نہانا واجب تھا، یعنی جنابت کی حالت میں سنا، تو پھر نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ جنابت کی حالت میں سنا تو اس وقت تو نہیں کرے گی، بعد میں جب غسل کر لے گی نہانے کے بعد تو پھر سجدہ واجب ہوگا۔ البتہ حیض یا نفاس کی حالت میں اگر سنے تو واجب نہیں ہوگا، نہ اس وقت نہ بعد میں۔ مسئلہ نمبر 10، اگر بیماری کی حالت میں سنے، کوئی بہت سخت بیمار ہے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتی ہے اس طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کر لیں۔ یہ آج کے مسائل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔